سلف صالحین کہا کرتے تھے جب ہمیں تابعین کی تبع تابعین کی صحابہ کرام کی سیرت سنائی جاتی تھی تو ہمیں تب پتہ چلتا تھا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو رہنے دو، محنت کرنے دو، کیونکہ محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا، کہتے ہیں کہ اے محمد آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، کیونکہ ان کو پاس ایکسپیرینس تھا اپنی امت کے ساتھ۔ عالم اور عابد کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ A scholar and a worshipper, they are not on the same level۔ عالم کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I'll try to begin my talk with one of the quotes of Muaz bin Jabal رضی اللہ عنہ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپورچونٹی ملے دوبارہ دنیا میں آنے کی تو سوائے ایک چیز کے، اگر وہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہوتی تو میں تب بھی دنیا میں آنے کی امید رکھتا، خواہش کرتا۔ اگر وہ چیز اس دنیا میں نہ ہوتی تو میں دوبارہ دنیا میں کبھی آنے کی تمنا نہ کرتا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے تو فرمایا کرتے تھے وہ گیدرنگز جہاں پہ اللہ کے دین کے بارے میں بات کی جاتی ہے، وہ حلقات، وہ کلاسز، وہ مجلسیں جہاں پہ اللہ کے دین کے بارے میں بات کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو دیز گیدرنگز آر ویری کروشل، انسان کے ایمان کو بوسٹ دینے کے لیے بڑی کروشل ہیں۔ اور کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ the purpose of sharing some of the narrations and incidents is کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ ٹیک اویز لے کے جائیں for our own benefits۔ اور کچھ انسیڈنٹس ہیں صحابہ اکرام کے حوالے سے جو ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور سلف صالحین میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ جب ہمیں پریڈیسیسرز یعنی وہ اپنے سے جو گزرے ہوئے لوگ تھے، یعنی صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تو افتضحنا کلنا، تو وی بیکیم ایکسپوزڈ، کہ ہمیں یہ پتہ چلتا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہ وہ لوگ کس لیول پہ جا کے دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلتے تھے، استقامت ان کے اندر تھی۔ اور عموماً ہوتا کیا ہے کہ جنرلی بندہ ایک پرٹیکولر کلاس میں ہو، ایک اسٹوڈنٹ، اور امیجن کریں کہ پوری کلاس میں سارے نالائق اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک ہی اچھا اسٹوڈنٹ ہے، لائق ہے، جو اچھے مارکس لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں آ جائے کہ آئی ایم بیٹر دین آل آف دیز اسٹوڈنٹس، میں ان سب سے بہتر ہوں۔ لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو میرا ساتھ میں جو میری کلاس ہے، میرے جو سیکنڈ بیچ ہے، تو وہاں پہ تو ہر بندہ لائق ہے، اور جب وہ ان کے مارکس چیک کرتا ہے تو ہی از نو ون، وہ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتا۔ تو میننگ یہ سلف صالحین کہا کرتے تھے جب ہمیں تابعین کی تبع تابعین کی صحابہ کرام کی سیرت سنائی جاتی تھی تو ہمیں تب پتہ چلتا تھا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اور جب بھی ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، at times we assume that these people were superhuman، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے، حالانکہ یہ کھانا بھی کھاتے تھے، کپڑے بھی پہنتے تھے، ان کی بھی فیملیز تھی، کاروبار بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ غلطیاں بھی کرتے تھے۔ لیکن کیا چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے صحابہ کرام کو، وہ یہ کہ جب وہ غلطیاں کرتے تھے ان کو ایڈمٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم نے اس کے بعد اب یہ غلطی نہیں کرنی۔ مثال کے طور پہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وہ عشاء کی نماز لیڈ کر رہے ہیں، اور امیجن کریں کہ انہوں نے کون سی سورت تلاوت کی ہوگی؟ گیو می اے وائلڈ گیس۔ سورہ اخلاص؟ اچھا ٹھیک ہے، اینی بڈی ایلس؟ اچھا، ویسے جواب الحمدللہ بالکل ٹھیک آ گئے، انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔
سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں, اور سورہ بقرہ اٹس اے لانگ سورہ, دا لانگسٹ سورہ آف دی قرآن. تو ہوا کیا کہ اب جب وہ سورت تلاوت کر رہے ہیں, اور ان کی تلاوت ہماری طرح نہیں ہوتی تھی کہ جلدی جلدی تلاوت کی, ٹھہر ٹھہر کے اچھے طریقے سے الفاظ ادا کیے. تو ہوا کیا کہ جب انہوں نے سلام پھیرا تو پیچھے مقتدیوں میں ایک بزرگ بھی تھے. تو بزرگ بہت پریشان ہوئے, تھوڑا سے غصے میں بھی آ گئے. تو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں کمپلین کرنے کے لیے. امیجن کریں وہ کس وقت گئے ہوں گے نماز اٹینڈ کرنے کے لیے, اور پھر کب باہر نکلے ہوں گے مسجد سے, سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, معاذ بن جبل نے آج سورہ بقرہ کی تلاوت کی عشاء کی نماز میں. تو یہ نیوز جب معاذ بن جبل کو پتہ چلتی ہے تو معاذ بن جبل کہتے ہیں انہ منافق, یہ تو منافق ہے. تو پھر جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں معاذ بن جبل کو اپنے سامنے تو کہتے ہیں یا معاذ افتان انت, کہ تو نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے. اور ہمارے نبی نے 3 times 3 دفعہ یہی چیز دہرائی, افتان انت یا معاذ, تو نے تو لوگوں کو فتنوں میں ڈال دیا ہے. اور پھر فرمایا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربک الاعلی ونحوها, کہ جو اس طرح کی صورتیں ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها سبح اسم ربک الاعلی, جو کہ ہاف اے پیج ہیں یا فل پیج آپ کہہ لیں, تو یہ صورتیں تلاوت کیا کرو. ہاں جب اب تم نے واقعی اگر سورہ بقرہ یہ لمبی صورتیں تلاوت کرنی ہیں تو جب رات کو قیام کرتے ہو تب تلاوت کیا کرو, لیکن لوگوں کو فتنے میں نہ ڈالو, کیونکہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں کا جو ایمان ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے ایک بندے کا تو ایمان بہت اوپر ہو اور وہ چاہے گا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں, کہ وہ وقت آ جائے کہ ایٹ ٹائمز جب بندہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے تو زیادہ ٹائم گزارنا چاہتا ہے اس کے ساتھ. He doesn't want to hang up, obviously حلال relationship, right. تو معاذ بن جبل یعنی کس آپ یہ کہہ لیں کہ لیول پہ ہوں گے, ان کو نہیں پتا کہ اچھا پیچھے ہو سکتا ہے سبحان اللہ لوگ تو اپریشیٹ کریں گے, اور وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ لذت عطا فرما دے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی معاذ بن جبل کو. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ڈڈ میک مسٹیک. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ معاذ بن جبل جاتے ہیں شام کسی کام کے سلسلے میں. تو جب وہاں سے واپس آتے ہیں, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام بھی آپ کے آس پاس ہیں. معاذ بن جبل آ کر سجدے میں گر پڑتے ہیں, رسول اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما ھذا یا معاذ, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں جب شام گیا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ بادشاہوں کو ایسے ہی سجدے کیا کرتے ہیں, اور آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ لوگ آپ کو سجدہ کریں, اس لیے میں آپ کو سجدہ کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ سجدہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے, ادروائز آپ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. اور یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے, جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے, that is not correct, یہ شرک میں آتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ایمان والا مسلمان وہ نہیں جھک سکتا. پھر رسول اللہ نے ان کو انسٹرکشن دی یا معاذ فلا تفعل, ایسے مت کرو. تو انہوں نے تب بھی ان کو انسٹرکشن دی. ایک دفعہ معاذ بن جبل ٹریول کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ میں تمہیں خبر نہ دوں ایک بات کی؟ قلت بلا یا رسول اللہ, بالکل آپ مجھے بتائیں. تو فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا, he will not associate any partners with Allah سبحانہ و تعالی, اور اپنی نمازیں انٹیکٹ رکھے گا, 5 وقت کی جو نمازیں ہیں فرض نمازیں وہ پڑھے گا, اور جو فرض روزے ہیں وہ ادا کرے گا, روزے رکھے گا. اور فرض روزے کون سے ہیں؟ رمضان کے روزے ہیں. تو رسول اللہ نے 3 چیزیں بتائیں. What is number 1? کہ شرک نہیں کرنا, نمبر 2 نماز پڑھنی ہے, نمبر 3 روزے رکھنے ہیں. جو شخص یہ 3 کام کرے گا
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو معاذ بن جبل بڑے خوش ہوتے ہیں یہ حدیث سن کے, تو فرماتے کیا ہیں, یا رسول اللہ الا اخبر الناس, کہ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ جا کے دے دوں, یہ تو آپ نے بہت اچھی خوشخبری ہمیں بتائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذر الناس یا معاذ, لوگوں کو چھوڑ دو. اذن ینتقلوا, اگر تم لوگوں کو بتا دو گے لوگ سست پڑ جائیں گے. people will become lazy, وہ سستی کا شکار ہو جائیں گے. اور اسی حدیث میں رسول اللہ نے مزید انسٹرکشنز دی, ایڈوائسز دی. کہتے کیا ہیں کہ جنہ پیراڈائز از لائک اے ٹرائنگل, نیچے لیول میں بہت زیادہ جنتی ہوں گے اور جنت کے 100 درجات ہیں, دیر آر 100 لیولز. اور ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا کہ جو نچلے لیول پہ ہوگا جنتی, جب وہ اپنے اپر لیول پہ دیکھے گا تو اپر لیول کتنا ڈسٹنس ہوگا, اٹ از ایز اف دا وے یو لک ایٹ اسٹارز ان دس دنیا, جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں نا کتنے اوپر ہوتے ہیں, ایک لیول کا دوسرے لیول سے اتنا گیپ ہوگا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی 100 درجات ہیں اور یہ اس کا گیپ ہے ایک لیول سے دوسرے لیول تک, اور جیسے ہی آپ اوپر جاتے رہتے ہو جنتی کم ہوتے رہتے ہیں. اور ایک لیول ایسا بھی ہے جنت میں جو کہ ٹاپ کا لیول ہے, اور وہاں پہ ایک شخص ہوں گے, اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا کہ یہ وہ لیول ہے جنت الفردوس, یہاں سے جنت میں جتنی نہریں بہتی ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ لیتی ہیں, یہاں سے فریش سٹارٹ ہوتی ہے چاہے جتنی بھی نہریں ہیں. تو ہمارے نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ محنت کرتے ہو, کہیں نہ کہیں شارٹ کمنگز ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر بندہ ایگزامز دیتا ہے تو اس نے کبھی کبھی, مجھے بھی یاد آ گیا, جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں جنرلی, آپ جب زیادہ اٹیمپٹ کرتے ہو نا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو اگر زیادہ غلط بھی ہو جائے تو وہاں سے کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ کے مارکس الحمدللہ اچھے آ جاتے ہیں. تو اسی طرح رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو رہنے دو, محنت کرنے دو, کیونکہ محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور یہاں سے ہمیں انڈیکیشن یہ بھی ملتی ہے کہ ہمارے نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں, آج امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے. اگر ہم محنت نہیں کریں گے, دیکھیں سبحان اللہ, یہ جو 3 چیزیں ہم نے یہاں پہ ابھی ڈسکس کی ہیں, آج کا مسلمان تو ان میں بھی لیک کرتا ہے. وہ وقت ہمیں یاد ہے نا کہ جب رسول اللہ اسراء والمعراج پہ گئے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو گفٹ دی تھی نمازیں کہ اے نبی آپ تو میرے پاس آئے ہیں لیکن آپ کی امتی زمین پر رہ کے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز تو مومنین کی معراج ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفٹ لے کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. جی محمد آپ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ میں 50 نمازیں لے کے آ رہا ہوں. اے محمد آپ کی امتی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے, آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیے, ان سے تخفیف کا سوال کریں کہ وہ کم کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اوپر جاتے ہیں, 45 5 کم ہو جاتی ہیں, پھر واپس آتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے, واپس جائیں, 40 35, یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ جاتی ہیں. اب جب 5 نمازیں لے کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی محمد کیا لے کے آ رہے ہیں آپ؟ کہ میرے رب نے تخفیف کر دی ہے, کم کر دی ہیں, اور اب 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں امت پہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا, کہتے ہیں کہ اے محمد آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی, کیونکہ ان کو پاس ایکسپیرینس تھا اپنی امت کے ساتھ, بنو اسرائیل کے ساتھ. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اب حیا آتی ہے, میں اب دوبارہ اپنے رب کے پاس نہیں جا سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نمازیں 5 ہی فرض ہیں اور ان کا ثواب 50 کے برابر ہوگا. یعنی ایک نماز جب آپ پڑھتے ہو تو اس کا 10 گنا آپ کو ثواب ملتا ہے. تو 5 × 10 50 آپ کو اجر ملتا ہے. تو یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی معاذ بن جبل کو. تو یہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے محنت کرنی, ایٹ لیسٹ ان سبجیکٹس میں ہم فیل نہ ہوں, ہم لیک نہ کریں. ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو پرے 5 times a day. اور جب رمضان کے روزے آتے ہیں
ہم ان میں بھی لیک نہ کریں. انشاءاللہ ہم لوگ روزے رکھیں. اور ایک ربیع بن کعب الاسلمی اصحاب صفہ میں سے ہیں, تو ان کا بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ وہ ان سے جب پوچھا گیا, رسول اللہ نے پوچھا کہ اے ربی تجھے کیا چاہیے, کیونکہ اصحاب صفہ میں سے ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس پراپر کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے, یہاں تک کہ جب وہ سجدے میں جایا کرتے تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو عورہ ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا تھا. they used to wear brief clothes. تو ربیہ بن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی ارید مرافقتک, مجھے صرف آپ کی کمپنی چاہیے, I want to be with you. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں میں آخرت کے بارے میں نہیں تم سے پوچھ رہا, تمہیں دنیا میں کیا چاہیے, مال چاہیے, گھر چاہیے, کپڑے چاہیے, کیا چاہیے. اینڈ ہی واز اے ٹین ایجر بیک دین. آپ امیجن کریں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے, تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے عظیم ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دعا کو رد نہیں کرتے. وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سونے کی بارش برسا دیں, مکہ کی وادیوں کو سونے کا بنا دیں. لیکن پھر بھی ربیع بن کعب نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی کمپنی چاہیے, I don't need anything else. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اعنی علی نفسک بکثرت السجود, کہ پھر اے ربی تم نے میری مدد کرنی ہوگی زیادہ سجدے کر کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ You have to work hard. اگر تم میرے ساتھ ہونا چاہتے ہو قیامت کے دن جنت میں, تمہیں محنت کرنی ہے. زیادہ محنت کرو گے تو جنت کے اوپر والے لیول پہ آؤ گے اور تم میرے ساتھ ہوگے انشاءاللہ. اور ایک بڑی پاورفل نریشن ہے. معاذ بن جبل ایک دفعہ جا رہے ہوتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. کیا سوال ہے, سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. اللہ اکبر. کتنی چاہت تھی صحابہ کرام کی جنت میں جانے کی, اور کتنی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم نے جہنم سے دور ہونا ہے. اور یہ ان کا سوال ہے کہ الحمدللہ آج ہمیں بھی پتہ چل گیا, اگر آج ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے دور ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے بھی یہ عمل کرنا ہے. تو رسول اللہ جب یہ سوال سنتے ہیں تو کہتے ہیں لقد سألت عظیما یا معاذ, تو نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے مجھ سے. اور پھر رسول اللہ بتانا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تو نے شرک نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ہمارے نبی نے نماز کے بارے میں بتایا کہ نماز قائم کرنی ہے, روزے رکھنے ہیں, صدقہ دینا ہے, چیریٹی دینی ہے. اور رسول اللہ بتاتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی کرنا ہے, قتال فی سبیل اللہ. اور قتال فی سبیل اللہ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ نہیں. جو بندہ قتال فی سبیل اللہ کرتا ہے اور جو شہید ہوتا ہے میدان جنگ میں, اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا خون ابھی قطرہ نیچے گرتا نہیں ہے, وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اتنا آنر ہے ایک شہید کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے جا رہے ہیں, حج کے بارے میں بھی بتایا کہ حج کرنا ہے. اور پھر فرماتے ہیں یا معاذ الا اخبرک بملاک ذلک کلو, کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. جو میں نے لسٹ تمہیں بتائی ہے یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس سنگل چیز کے اوپر, اس سنگل بات کے اوپر. میننگ تمہیں میں کرکس نہ بتا دوں کہ تم نے کرنا کیا ہے. معاذ بن جبل خود نریٹر ہیں, کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ پلیز آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. رسول اللہ نے ڈیمونسٹریشن دی, اپنی زبان مبارک باہر نکالی. کہتے ہیں کف علیک ھذا, کہتے ہیں کہ اس چیز کو, اس زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا. ڈو ناٹ لیٹ اٹ لوز. اور پھر معاذ بن جبل جواب دیتے ہیں, بلکہ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ
وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس زبان سے، ہلا گلا کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان پر بھی پکڑیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقلت کا امک یا معاذ، اور یہ عربز میں ایکسپریشن تھا کہ تیری ماں تجھے گم پائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی بد دعا دے رہے، نہیں، یہ ایکسپریشن ہے کہ may your mother lose you. اور پھر فرماتے ہیں یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ اے معاذ یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو قیامت کے دن منہ کے بل جہنم میں گھسیٹتے ہوئے ڈال دیا جائے گا. کتنی بڑی بات بتا دی ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمیں واقعہ یاد ہے نا کہ ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نمازی بھی تھی، روزے بھی رکھا کرتی تھی، تہجد گزار بھی تھی، لیکن کرتی کیا تھی؟ اپنے پڑوسی کو گالیاں دیا کرتی تھی. She was abusive with her neighbor. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا خیر فیہا ہی فی النار، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی. تو آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زبان کا واقعی خیال کرتے ہیں؟ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم نے اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کیے ہوں گے، یا تو وہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف. اگر آپ نے اچھی بات کی ہے تو وہ آپ کے حق میں گواہی جائے گی. لا الہ الا اللہ، آپ جو اذکار کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ جو صبح اور شام کے اذکار کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کے اذکار کرتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، واش روم میں جانے کے آداب، باہر آنے کے اذکار، کھانا کھانے کے اذکار، کھانا ختم کرنے کے اذکار، یہاں تک کہ جب آپ اپنی وائف کو اپروچ کرتے ہیں اس کے کیا ایٹیکیٹس ہیں، اس کے اذکار. اگر آپ اذکار کرتے ہیں تو یہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے، ورنہ آپ کے خلاف. تو ہم اپنی زبانوں کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں، یا ہماری زبانیں ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. کیونکہ ہر دن جب آپ اٹھتے ہیں اور جب آپ شام کرتے ہیں، آپ کچھ سٹیپس جنت کے قریب ہوتے ہو یا جہنم کے قریب ہوتے ہو. دیر از نو مڈل پیتھ. ایسا نہیں کہ آج میں ادھر نیوٹرل ہی کھڑا ہوں، نہیں، اٹس ایدر آف دا ٹو. یا تو آپ جنت کے زیادہ قریب جا رہے ہیں یا آپ جہنم کے پاس جا رہے ہیں. تو ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، وہ دیکھے، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھے کہ میں کر کیا رہا ہوں. اسی لیے عمر بن خطاب کہا کرتے تھے نا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا احتساب کر لو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی وہاں پہ کی جائے. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور ٹنگز. اپنی زبان کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آج تو یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگی. زبان کہے گی کہ اے اللہ اس کی وجہ سے میں یہ چیزیں بولتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہماری زبانیں ہمارے حق میں گواہی دیں. اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ زبان کی حفاظت اور گارڈنگ یور پرائیویٹ پاس، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. تو یہ ہمارے لیے ایسینشل ہے. اور دیکھیں یہ ہمارے نبی نے ہمیں سیکرٹس بتا دیے کہ ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم واقعی عمل کرنے والے بنیں. اور صحابہ کرام نے واقعی پریکٹیکل اگزامپل سیٹ کی. جب معاذ بن جبل نے یہ حدیث سنی اور کچھ عرصے بعد غزوہ تبوک میں لشکر جاتا ہے رومن سے لڑنے کے لیے، تو ہوا کیا کہ 3 صحابہ تھے وہ نہیں جا پائے. ان میں ابی بن کعب ہیں رضی اللہ عنہ، اور باقی 2 کبار صحابہ ہیں، وہ بزرگ تھے. تو ابی بن کعب کیوں نہیں جا پائے؟ وہ ایک لمبا واقعہ ہے. وہ اس لیے نہیں جا پائے، حالانکہ ان کے پاس مال بھی تھا، اچھی سواری بھی تھی، لیکن ہوا کیا کہ
جب لشکر نے روانہ ہونا تھا تو وہ سوچ رہے تھے کہ جی میرے پاس تو بڑی اچھی سواری ہے, چلو میں اگر کچھ دیر بعد بھی نکلوں گا تو I'll catch up with the army, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے کرتے کرتے ایک دن گزر گیا. اچھا کوئی بات نہیں ہے, میں اپنی سواری اور دوڑاؤں گا تو میں پکڑ لوں گا, 2 دن. لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اب میں جتنی مرضی تیز اپنے گھوڑے کو دوڑا لوں, میں آرمی کے ساتھ دوبارہ نہیں مل سکتا. تو پھر ان کو مدینہ میں ہی رہنا پڑا. تو بہرحال تو ہوا کیا کہ جب آرمی واپس آتی ہے تو منافقین بولنے لگ پڑے کہ دیکھو ابی بن کعب منافق ہے, یہ جنگ میں بھی نہیں آیا لڑنے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ. تو معاذ بن جبل واز دا ون, ہی اسٹوڈ اپ, کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ, خدا کی قسم ابی بن کعب کے بارے میں ہم صرف خیر ہی جانتے ہیں, وہ پکا مومن ہے, وہ تو اسلام کو پسند کرنے والا ہے. میننگ انہوں نے ابی بن کعب کو ڈیفینڈ کیا, وہاں پہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا. اور ایک دفعہ ابو موسیٰ الاشعری اور معاذ بن جبل آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, اور سبحان اللہ کیا لوگ تھے. ڈسکشن کس چیز کی چل رہی ہے کہ آپ کیسے نیکی زیادہ کماتے ہو, میں کیسے نیکی زیادہ کماتا ہوں. اور ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عالم اور عابد کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. A scholar and a worshipper, they are not on the same level. عالم کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے علم کی بنا پہ زیادہ بینیفٹ کمانا ہے, زیادہ اجر کمانا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ وضو کر کے مسجد آتے ہو تو مسجد آنے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں, ہمیں تحیۃ المسجد پڑھنی ہے. تحیۃ المسجد پڑھنی ہے, یہ نوافل ہے, نفل ہے, یعنی آپ کہہ لیں کہ ایڈیشنل عبادہ ہے. تو آپ نے 2 رکعت ادا کر دی, تو آپ کو لیٹ سے اگر 2 پوائنٹس ملتے ہیں تو یہ تو آپ نے ایز اے ورشپر یہ آپ نے عمل کیا. لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے, یہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں ٹپ دے کے جا رہا ہوں, اس کو آپ انشاءاللہ اپنی پریکٹس بنا لیں. آپ نے وضو بنایا اور آپ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہو, ابھی ٹائم ہے نماز کے کھڑے ہونے میں, لیٹ سے 5 منٹس, 3 منٹس, 10 منٹس, تو آپ نے تحیۃ المسجد ادا کرنے کا پلان کیا ہے. آپ نے انٹینشن تو بنا لی ہے کہ میں نے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے. بیفور سٹارٹنگ دا پریئر آپ یہ بھی انٹینشن بنا لو کہ میں نے تحیۃ الوضو بھی پڑھنی ہے اسی نماز میں. اور آپ یہ بھی انٹینشن کر سکتے ہو, لیٹ سے آپ کی کبھی 2 سنتیں مس ہوئی ہیں کبھی زندگی میں, اور ڈیفینیٹلی ہوئی ہوں گی, ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سنتیں ادا نہیں کرتے, تو آپ اس کی بھی انٹینشن بنا لو کہ اگر میری کوئی 2 سنتیں مس ہوئی ہیں, چاہے وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں, مغرب کی 2 سنتیں ہیں, جو بھی 2 سنتیں ہیں, میں نے وہ بھی بیچ میں ایڈ کرنی ہے. میننگ آپ نے پڑھنی تو 2 رکعتیں ہیں, لیکن آپ نے انٹینشن 6 کی بنائی ہوئی. آپ نے تحیۃ المسجد کی بھی انٹینشن بنا لی ہے, تحیۃ الوضو کی بھی کی ہے آپ نے انٹینشن, اور جو سنت مس ہو چکی ہے آپ سے, آپ نے اس کی بھی انٹینشن آپ نے بنا لی ہے. یہ فرق ہوتا ہے عالم میں اور عابد میں. سبحان اللہ. آج ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ کوئی ایسی اپورچونٹی آئی ہے, بزنس اپورچونٹی, آپ جو پہلے وقت دیا کرتے تھے اسی وقت میں آپ زیادہ کما سکتے ہو, تو ہم کیسے دھوڑے دھوڑے بھاگے جائیں گے کہ یار ہمیں تو اس اپورچونٹی کو اویل کرنا ہے. تو صحابہ کرام ایسی اپورچونٹیز اویل کیا کرتے تھے کہ ہم کیسے آسانی سے جنت میں جا سکیں. تو یہ انشاءاللہ اب سے آپ پریکٹس کر لیں, جب بھی آپ تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی انٹینشن آپ ایڈ آن کر لیں, تو آپ کو نیکیاں انشاءاللہ زیادہ ملیں گی. تو اسی طرح جو ہے آپس میں نا دونوں صحابہ سیکرٹس شیئر کر رہے ہیں. اچھا آپ کیا کرتے ہیں زیادہ اجر کمانے کے لیے, آپ کیا کرتے ہیں؟ تو معاذ بن جبل بتاتے ہیں, فرماتے ہیں انی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی, which means is کہ یقیناً میں اپنے رات کے سونے سے فائدہ اٹھاتا ہوں جیسے میں رات کو قیام اللیل کرنے سے فائدہ اٹھاتا ہوں. وہ کیسے؟ اب یہ ان کی فقہ تھی, ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. کہتے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں یہ انٹینشن بناتا ہوں کہ یا اللہ میں سو رہا ہوں تاکہ مجھے انرجیز ملیں, تاکہ میں پھر اٹھ کے رات کے آخری حصے میں اچھے طریقے سے اسٹرینگتھ کے ساتھ آپ کی عبادت کر سکوں. تو میرا سونا کاؤنٹ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی اجر دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. اللہ اکبر. It's all about your intention brothers. And to be very honest, آپ کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے.
مثال کے طور پہ آپ یونیورسٹی جانا چاہتے ہو, اب آپ کی اگر انٹینشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے ڈگری ملے گی, اچھا کمائیں گے اور بس یہ ایک انٹینشن ہے, ٹھیک ہے آپ نے یہ انٹینشن بنا لی. اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برین دیا ہے, مائنڈ دیا ہے, اور میں یونیورسٹی جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے تاکہ کل کو جب انشاءاللہ مجھے سرٹیفکیٹس ملیں گے, ڈگریز ملے گی, آئی سپورٹ مائی فیملی, میں اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کروں گا انشاءاللہ. اگر کل کو شادی ہوتی ہے, I'll be a responsible person, میں نے آگے آنے والی جنریشن کا خیال کرنا ہے اور میں حلال کماؤں گا, آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا. کرنا آپ نے کام وہی ہے, صبح اٹھنا, یونیورسٹی جانا اور آنا ہے, لیکن ایسا کرنے سے آپ کو اجر ملے گا. اور اس طرح آپ سوچتے رہیں, آپ کا سارا دن عبادت بن جائے گا. Do you get the point here? مثال کے طور پہ گرمی ہے اور ہوا نہیں چل رہی, یو اوپن اپ دا ونڈو, ہوا آنے کے لیے آپ نے ونڈو اوپن کر دی ہے, وہ تو آپ نے ویسے بھی کرنی ہی تھی تاکہ ہوا اندر آئے. لیکن اگر آپ کی انٹینشن یہ بھی ہے اور آپ بنا لیں کہ صبح کی جب اذان ہوگی نا میرے کانوں میں آواز آئے, نو پرابلم, اگر آپ نے الارم بھی لگایا ہے, لیکن اگر آپ یہ بھی انٹینشن بنا لیتے ہیں اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. تو اب آپ سوچتے رہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جو ڈیلی سکیجول ہے اس کو آپ عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ جو ہے معاذ بن جبل نے اپنا سیکرٹ شیئر کیا ابو موسیٰ الاشعری کے ساتھ. صحابہ کرام صدقہ کیسے دیا کرتے تھے؟ ایک دفعہ ایک تابعی نے پوچھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین صحابہ اینڈ اس, کیا فرق ہے صحابہ میں اور ہم میں؟ تو ایک تابعی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی مال سے نوازا تھا, وہ بڑے مالدار تھے, اور عمر بن خطاب, عثمان بن عفان کے زمانے میں بے تحاشا مال آیا, غنیمت کا مال بہت زیادہ تھا کیونکہ کیسر و کسریٰ فتح ہو چکے تھے, لیکن مال ان کے ہاتھوں میں تھا, دل میں نہیں تھا. آج تمہارے دل میں مال ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں سے مال کو چھین لیا ہے. دس از دا ڈفرنس بٹوین اس اینڈ صحابہ. اور پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ابو عبیدہ بن الجراح اس وقت شام میں ہوتے ہیں, سیریا میں, اور ابو عبیدہ کے بارے میں اگر ہم پڑھیں, سبحان اللہ, ان کی وہ پرسنالٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ. جب آرمی گئی تھی فلسطین فتح کرنے کے لیے, ان کے کمانڈر ابو عبیدہ بن الجراح تھے. تو جب عمر بن خطاب آتے ہیں, آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ جب عمر بن خطاب کو بلایا جاتا ہے کہ جی ہماری کتابوں میں ایک ایسے شخص کے بارے میں مینشن ہوا ہے کہ وہ ایسے ایسے اس کی ڈسکرپشن ہوگی, وہ اگر آئے گا تو ہم اپنی جو ہے جیروسلم کی چابیاں دے دیں گے. تو عمر بن خطاب آتے ہیں, تو اس واقعے کے بعد عمر بن خطاب کہتے ہیں یو نو دے آر بڈیز, دوست ہیں, کہتے ہیں ابو عبیدہ کیا بات ہے کہ تم مجھے اپنے گھر نہیں بلاتے؟ کہتے ہیں یا امیر المومنین, میں آپ کو گھر کیسے بلاؤں, کیونکہ آپ میرے اگر گھر آئیں گے تو آپ کو رونا آ جائے گا. نہیں ابو عبیدہ تم مجھے بلاؤ, میں آؤں گا تمہارے گھر. تو وہ انوائٹ کرتے ہیں ابو عبیدہ اپنے گھر میں عمر بن خطاب کو. تو عمر بن خطاب جیسے ہی انٹر کرتے ہیں, when he sees around the room, ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا, حالانکہ یہ کمانڈر ہیں ابو عبیدہ, مال غنیمت بھی آ رہا ہے, سیلری بھی ملتی تھی, لیکن ان کے گھر میں روم میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا. یہ دیکھ کے عمر بن خطاب کے آنسو آ جاتے ہیں. تو ابو عبیدہ کہتے ہیں یا امیر المؤمنین I told you, میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو رونا آ جائے گا. تو عمر بن خطاب یعنی ابو عبیدہ کا یہ لائف سٹائل تھا. تو عمر بن خطاب کیا کرتے ہیں کہ وہ آن اینڈ آف نا, سبحان اللہ, اپنے صحابہ کے اپنے جو دوست ہیں ان کا نا ٹیسٹ لیا کرتے تھے. تو وہ اپنے میسنجر کو بھیجتے ہیں 400 دینار دے کے کہ جاؤ یہ 400 دینار ابو عبیدہ کے ہاتھ میں پکڑانا اور کہنا کہ دس از اے گفٹ فرام امیر المؤمنین, یہ آپ کے پیسے ہیں, آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اور 400 دینار اٹ واز اے ہیوج اماؤنٹ. اور دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں, اور آ کے مجھے اپنی رپورٹ بھی دینی ہے. تو جیسے ہی وہ میسنجر آتا ہے 400 دینار کا پاؤچ دیتا ہے, تو ابو عبیدہ اسی وقت ہی پاؤچ کو سائڈ پہ کرتے ہیں, کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا 5 دینار میں نے اس بندے کو دینے ہیں, 10 دینار فلاں بندے کو دینے ہیں. کچھ ہی دیر میں سارے پیسے ختم کر دیتے ہیں, بانٹ دیتے ہیں. اور جب میسنجر واپس آتا ہے خبر دیتا ہے کہ یا امیر المؤمنین, ابو عبیدہ نے تو یہ کیا رضی اللہ عنہ. تو عمر بن خطاب بہت خوش ہوتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ میرا دوست یہی کرے گا.
تو پھر ہوتا کیا ہے, کچھ دنوں کے بعد معاذ بن جبل بھی اس وقت سیریا میں ہی ہوتے ہیں, دوبارہ اپنے میسنجر کو 400 دینار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معاذ بن جبل کو دے کے آنا اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے. تو جب میسنجر جاتا ہے اور 400 دینارز کا پاؤچ دیتا ہے, تو معاذ بن جبل بھی بالکل ویسے ہی کرتے ہیں, لسٹ بنا لیتے ہیں کہ اچھا اس کو میں نے اتنے پیسے دینے, یعنی کرتے کرتے پیسے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں, تھوڑی سی اماؤنٹ باقی رہ جاتی ہے. معاذ بن جبل کی وائف باہر آتی ہیں, کہتی ہیں نحن واللہ مساکین, کہتی ہیں اے معاذ ہم خود مساکین ہیں, ہماری کنڈیشن بھی تو دیکھو, ہم کیسے رہ رہے ہیں. سبحان اللہ, یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے صحابہ اکرام واقعی اس دنیا سے رغبت نہیں رکھتے تھے. اللہ اکبر. وہ حدیث ہے نا جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا والدنیا لا الہ الا اللہ, which means is اگر ہم اپنی ٹرانسلیشن میں اس کو میں اگر ٹرانسلیٹ کروں, I don't care about this دنیا, ما انا والدنیا, یعنی میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا. الا کمثل راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترک, میری مثال تو یہ ہے کہ میں ایک ٹریولر ہوں, ایک مسافر ہوں, بس ایک درخت دیکھا, وہاں پہ تھوڑا سا سائے میں بیٹھ گئے, ریلیکس کیا, آرام کیا, اور پھر اپنی جرنی میں جو ہے اس کو جرنی کو کنٹینیو کیا. میری مثال تو یہ ہے. تو کیا ہم مسافر نہیں ہیں؟ ہم بھی مسافر ہیں. تو معاذ بن جبل نے یہ کیا, جب ان کی وائف نے کہا نحن واللہ مساکین, تو معاذ بن جبل نے 2 دینار پیچھے کر دیے, اپنے لیے رکھ لی, باقی سارا جو ہے اللہ کے راہ میں صدقہ دے دیا. اور پھر جب یہ نیوز میسنجر آ کے عمر بن خطاب کو دی جاتی ہے, تو عمر بن خطاب ہی اسمائلڈ, تو انہوں نے کہا کہ انہم اخوۃ بعضهم من بعض, کہ یہ بھائی ہیں, یو نو ایز دے سے کہ دیز آر بردرز فرام ڈفرنٹ مدرس, کہ یہ ماشاء اللہ بھائی ہیں, یعنی دونوں کا لائف سٹائل سیم ہے. آئی نیو دیٹ دیز پیپل آر صالحین, کہ یہ نیکوکار ہیں. تو یہ جو ہے صحابہ اکرام کا پریسائسلی معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ کا لائف سٹائل تھا. امیجن کریں کہ آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے اور آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ آپ کو چھوڑنے کے لیے اس دنیا میں جو سب سے زیادہ عزیز ہیں آپ کے, وہ آپ کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. You know, that person could be your father, mother, husband, wife, your child, جو سب سے زیادہ عزیز ہے آپ کے, وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جی آپ نے ٹرنک کھولی, سامان باہر نکالا, ٹرالی میں ڈالا, اور now you are meeting for the last time کہ جی اب ہم جانے لگے ہیں, we are going to depart now. اب وہ شخص آپ کو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ واپس آؤ گے تو آپ مجھے نہیں پاؤ گے, یو ول ناٹ سی می اگین. کیا آپ اس کو چھوڑ کے جائیں گے؟ اور ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ اپنی فلائٹ کینسل کر دیں, ٹکٹ کینسل کر دیں کہ آئی مین واٹ آر یو سیئنگ, یہ فلائٹ تو کچھ بھی نہیں ہے, 1000 فلائٹس میں کینسل کر دوں گا, میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اب ذرا ریل لائف میں لے کے آتے ہیں سٹوری کو. ایک دفعہ معاذ بن جبل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, مدینہ سے نا باہر آ رہے ہوتے ہیں. اینڈ یو نو امیجن دا سین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی از واکنگ, وہ واک کر رہے ہیں, اور معاذ بن جبل سواری کے اوپر سوار ہیں, اور دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے نبی انسٹرکشن دیتے جا رہے ہیں کہ اے معاذ جب آپ یمن جاؤ گے تو لوگوں کو ایسے دین کی دعوت دینی ہے, ان کو بتانا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, شرک نہیں کرنا, ان کو نماز کی طرف بلانا ہے, ان کو زکوٰۃ کی طرف بلانا ہے, بتاتے جا رہے ہیں. اب جب وہ جدا ہونے لگے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ جب اس بار تم واپس مدینہ آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے, تمہیں میری مسجد ملے گی لیکن تمہیں محمد نہیں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ معاذ بن جبل سنتے ہی فبکا معاذ رونا شروع کر دیتے ہیں, اور کہتے ہیں یا رسول اللہ then why are you sending me, آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں, I don't want to leave you, میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں.
پھر رسول اللہ نے وہ بات بتائی, دیز آر دا گولڈن ورڈز. رسول اللہ دیکھتے ہیں دوبارہ مدینہ کی طرف, مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کہتے ہیں اے معاذ, قیامت کے دن وہ لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں گے جو متقین ہوں گے. اینما کانوا حیثما کانوا, چاہے وہ جہاں مرضی ہوں. میننگ کہ اے معاذ تم جہاں بھی ہو اس دنیا میں, لیکن اگر قیامت کے دن تم میرے ساتھ کھڑے ہونے چاہتے ہو تو تمہیں کیا بننا ہے؟ متقی بننا ہے. اور متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں, باؤنڈریز ہیں, ان کو اوور باؤنس نہیں کرتے, ان کو کراس نہیں کرتے. جہاں پہ اللہ نے حکم دے دیا, اللہ کے نبی نے حکم دے دیا, سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. اور معاذ بن جبل, اب دیکھیں کس کا دل چاہتا ہے مدینہ چھوڑ کے جانے کو؟ کیا معاذ بن جبل کو نہیں پتا کہ مدینہ میں نماز پڑھنے کا, ایک نماز پڑھنے کا 1000 نمازوں پڑھنے کا اس کے برابر ہے؟ ایک نماز جو مدینہ میں پڑھتا ہے اٹ از ایز اف کہ اس نے 1000 نمازیں ادا کی ہیں. لیکن رسول اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے مدینہ کو چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک دفعہ بڑی سٹوریز ہیں سبحان اللہ. معاذ بن جبل ہی نریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہمارے سامنے تھا اور وہ دعا کر رہا تھا, اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, کہہ یہ رہا تھا اللہم انی اسألک تمام النعمہ, کہ اے اللہ میں آپ سے تمام نعمتوں کا سوال کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سٹاپڈ, وہاں پہ رکے اور پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمام نعمتیں کسے کہتے ہیں, کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو, کیا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ تو رسول اللہ پھر جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن تَمَامِ النِّعْمَةِ دَخُولَ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ مِنَ النَّارِ. اے شخص غور سے سنو کہ نعمتوں کا تمام ہو جانا کیا ہے, کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے دور کر دیا جائے. This should be the goal of a believer. یہ ہم سب کا گول ہونا چاہیے کہ ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے اور جہنم سے ہم نے دور جانا ہے. اور یہ دیکھیں یہ لرننگ ہو رہی ہے معاذ بن جبل کی کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کرنے کا کام کیا ہے. ایوری ڈے یو ویک اپ, ہر بندے کے اپنے شارٹ ٹرم پلانز ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم پلانز بھی ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگ پلانرز بھی خریدتے ہیں کہ جی ہم نے 2024 میں کیا کرنا ہے, 2025 میں کیا کرنا ہے, 5 سال بعد ہم کہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. لیکن ان سب گول سے سب سے اوپر جو بولڈ لیٹرز میں ہونا چاہیے نا, وہ یہ ہے کہ میں نے جنت میں داخل ہونا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے, اور جہنم سے میں نے دور جانا ہے. باقی سب باتیں ان کے بعد, اور باقی سب چیزیں الائن ہوں گی ان کے مطابق کہ کیا یہ جو میں نے 2-4 چیزیں میں نے لکھی ہیں کیا یہ ان کے ساتھ میچ کرتی ہیں, کہیں مجھے میرے گول تک پہنچائیں گی. اگر پہنچا رہی الحمدللہ گو فارورڈ, مور پاور ٹو یو. اگر نہیں تو پھر اپنی وہ چیزیں چینج کریں, کیونکہ وہ جو آپ کا الٹیمیٹ گول ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ تو یہ ہم سب کا گول ہونا چاہیے کہ ہم جنت میں جانے کی کوشش کریں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں. فیو مور ورڈز انشاءاللہ, پھر اس کے بعد ہم لوگ وائنڈ اپ کریں گے. پرہیپس 2 نریشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے بتایا کہ اے معاذ تم نے 3 چیزیں کرنی ہیں تو تمہیں جنت مل جائے گی. وہ کیا 3 چیزیں تھی بھی ہم نے ڈسکس کی تھی؟ یعنی شرک نہیں کرنا, نماز پڑھنی ہے, اور نماز بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, فرض نمازیں, سنت کا ذکر نہیں ہے. نمبر 3 رمضان کے روزے رکھنے ہیں. یہ کام مشکل ہے کہ آسان ہے؟ آسان ہے الحمدللہ, رائٹ. معاذ بن جبل کو پتا تھا کہ جنت میں جانا اتنا مشکل نہیں ہے, آسان ہے. لیکن معاذ بن جبل he is the one when he used to wake up for the night prayer, جب وہ رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کی ایک دعا نقل کی گئی ہے. اور ان کی کیا دعا ہے؟ رات کا وقت ہے, وہ کھڑے ہوئے ہوئے ہیں, اپنے رب سے بات کر رہے ہیں, اور یعنی فرماتے کیا ہیں, دعا کیا کرتے ہیں, اللہم غارت النجوم ونامت العیون. اے اللہ ستارے بہت دور چلے گئے ہیں اور نامت العیون آنکھیں سو رہی ہیں.
everyone is sleeping. وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. آپ تو الحی ہیں، آپ تو زندہ تھے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور آپ قیوم ہیں، آپ کی وجہ سے ہر چیز اسٹیبلشڈ ہے، آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. لا تأخذک سنۃ ولا نوم، آپ کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی آپ کو نیند آتی ہے. یا رب فراری من النار بطیح، اے میرے رب جہنم سے دور جانے کی کوشش میری بہت سلو ہے. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف. جتنی مجھے کوشش کرنی چاہیے جہنم سے دور جانے کی، میں اتنی ایفرٹ نہیں ڈال رہا ہوں. یا رب طلبی الجنت ضعیف، جنت میں جانے کی میری خواہش بہت کمزور ہے. نہ میں جہنم سے دور جانے کی پراپر کوشش کر رہا ہوں، نہ ہی میں جنت میں جانے کی صحیح ایفرٹ ڈال رہا ہوں. وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْئًا إِلَّا أَنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. اے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں سوائے یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آپ وحدک لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ یکتا ہیں، اکیلے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یا اللہ میرے پاس صرف کلمہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حالانکہ وہ رات کا قیام کر رہے ہیں. یعنی صحابہ کرام کرتے بہت کچھ تھے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے تھے. اور آج کیا ہے کہ آج ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں. This was the humbleness of صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین. اور لیٹس سمرائز کہ آج ہم نے کیا کیا الحمدللہ پڑھا ہے. نمبر 1 کہ صحابہ اکرام بھی غلطیاں کرتے تھے، لیکن صحابہ اکرام نے کیسے ان غلطیوں کو سدھارا. ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی صحابہ اکرام کو کیوں صحابہ کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کیا. نمبر 2 کہ صحابہ اکرام کو پتہ چل گیا تھا کہ جنت میں جانا تو آسان ہے، لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی چاہتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے. محنت کے بغیر تو ہمیں دنیا بھی نہیں ملتی، رائٹ؟ یو ورک فار 10 hours 15 hours. جب آپ کے ایگزام آتے ہیں آپ لوگ راتوں کو جاگتے ہو جسٹ ٹو گیٹ اے سرٹیفکیٹ. وہ ایک پیپر سا ہی ہوتا ہے، ابھی تک آپ نے اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں انٹر نہیں کیا ہوا ہوتا. جب آپ انٹر کر جاتے ہو پھر دوبارہ محنت اسکریچ سے 10 hours 12 hours 14 hours پروجیکٹس، یہ وہ اوور ٹائم. تو جب دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اتنا آسان ہے؟ ہمارے نبی کتنی محنت کیا کرتے تھے. حتی تتفطر قدما، ان کے بارے میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں. اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے راتوں کو کہ ان کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ سویل کر جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے. تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا یا عائشہ، کہ اے عائشہ کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. ہم نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ. اس کے لیے ایٹ لیسٹ لیٹس ٹیک اے اسٹارٹ، لیٹس ٹیک بیبی اسٹیپ. ایٹ لیسٹ جو فرض نماز نہیں پڑھتا انشاءاللہ اب سے میں 5 وقت کی فرض نماز ضرور پڑھوں گا. اس پہ اگر آپ 40 days یا 60 days 2 مہینے 3 میں لگا کے الحمدللہ پکے ہو جاتے ہو تو اس کے بعد انشاءاللہ اپنے آپ کو آگے لے کے جاؤ. اچھا میں سنتے بھی پڑھنا انشاءاللہ اسٹارٹ کرتا ہوں. اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں، گیم اپ کریں انشاءاللہ. اسی طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم رسول اللہ کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے دن ہوں گے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک اور ٹپ انشاءاللہ آپ کو دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک کوٹ ہمیں ملتا ہے سیر اعلام النبلاء، کتاب ہے امام ذہبی کی. اس کتاب میں بلکہ اٹس many volumes actually، کافی والیومز ہے، اور اس میں سلف صالحین پرانے جو لوگ تھے ان کی سیرت اس میں بایوگرافیز مینشنڈ ہیں. تو اس میں احمد بن حرب رحمہ اللہ ان کا کوٹ جو ہے وہ یہاں پہ نقل کرتے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ احمد بن حرب کہا کرتے تھے عبدت اللہ 50 سنہ
فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت ثلاثة أشياء. I'll repeat myself اور میں آپ سے سوال بھی کروں گا, غور سے سنیے گا. احمد بن حرب کہا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی 50 سال عبادت کی تو مجھے تب تک عبادت کی لذت نہیں ملی جب تک میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری عبادت کا نچوڑ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سنو. نمبر 1, ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اتکلم بالحق. میں نے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی کہ میں حق بات کہہ سکوں. نمبر 2, ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین. میں نے فاسقین کی صحبت کو چھوڑا, جو برے لوگ تھے ان کی میں نے صحبت کو چھوڑا, کمپنی کو میں نے چھوڑ دیا یہاں تک کہ مجھے صالحین کی کمپنی مل گئی, اچھے لوگوں کی کمپنی مل گئی. اینڈ نمبر 3 فرماتے ہیں کہ ترکت حلاوت الدنیا حتی وجدت حلاوت الآخرہ. میں نے دنیا کی لذت کو چھوڑا, I left my desires, یہاں تک کہ مجھے آخرت کی لذت مل گئی. Let's repeat these 3 things again. Number 1, what was it? میں نے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا. Number 2, جو فاسقین ہیں, برے لوگ ہیں, ان کی صحبت کو میں نے چھوڑ دیا اور ان کے بدلے کیا ملا؟ نیک لوگوں کی کمپنی ملی. نمبر 3, دنیا کی رغبت کو میں نے چھوڑا, لذت کو چھوڑا یہاں تک کہ مجھے آخرت کی لذت مل گئی. میرا سوال آپ سے یہ ہے, do you think that these 3 things are connected? اب دیکھیں کیا انہوں نے کمال کی بات کی ہے. کہتے کیا ہیں احمد بن حرب کہ جب میں نے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا, جنرلی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی خوش آمد کی جائے, ان کے بارے میں اچھا جو ہے مینشن کیا جائے. اسی لیے آج کل سوشل میڈیا ایپس بہت چل رہی ہیں نا, آپ کو لوگوں کی اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. جب میں نے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا تو یہی جو لوگ تھے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. تو ہوا کیا کہ بندے کی لائف میں ایک فیز آتا ہے کہ وہ اکیلا محسوس کرتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے تو یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو ابھی مولوی بن گئے, اس کو چھوڑ دو, یہ تو بس حجاب کرنے لگی ہے, چھوڑ دو, یہ بس یہ بس ہماری کمپنی میں نہیں بیٹھ سکتی. تو وہ جو فیز ہوتا ہے, اگر انسان اس میں استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے دین پہ کہ نہیں میں نے نہیں چھوڑنا دین کو, اب جو ہوتا ہے ہوتا جائے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں اس فیز میں. جب بندہ اس فیز کو کراس کر لیتا ہے سکسیسفلی, اللہ تعالیٰ اس کو نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیتا ہے. آٹومیٹیکلی آپ نوٹ کریں گے کہ اچھے لوگ آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں, اور جب صالحین آپ کی زندگی میں آتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں اپنی لذت پوری کرنا یہ بھی کوئی بات ہے, اپنی لذتیں پوری کرنی ہیں تو آخرت میں کرنا. اور یہی تعلیمات ہمارے نبی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہیو گڈ فرینڈز, لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں. بڑا خوش کر کے دیکھ لیا, لوگ نہ آپ کے لیے کچھ سنوار سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں. اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من, جو اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کی محبت کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بہتر آلٹرنیٹ عطا فرما دیتے ہیں. اور یہ وعدہ ہے اللہ کا, یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ, وجزاکم اللہ خیرا.